بھائیوں، کچھ چیزیں ضمنی ہوتی ہیں اور کچھ بنیادی ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بغیر گزارا چل جاتا ہے، اور کچھ چیزوں کے بغیر سارے رنگ پھیکے رہ جاتے ہیں۔ آپ کھانا پکانے لگتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے چیز پکانی ہے وہ بنیادی ہے۔ گوشت آپ پکانے لگے تھے تو اس میں آپ نے مرچیں بھی ڈالی ہیں، ہلدی بھی ڈالی ہے، مسالہ بھی ڈالا ہے، گھی بھی ڈالا ہے، نمک بھی ڈالا ہے، لہسن اور پیاز بھی ڈالا ہے، لیکن اصل تو گوشت پکانا ہے نا۔ لیکن ساری چیزیں ڈال دی جائیں تو جو اصل چیز ہے وہ رہ جائے تو وہ ضمنی ہے، اصل رہ گیا۔ دین اسلام کی جو اصل ہے وہ نبی پاک کی محبت ہے۔ اللہ رسول کا پیار دین کی اصل بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب، آپ ان سے فرما دیں اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں میری پیروی کرو۔ سادہ معنی کر لیں، میرے پیچھے چلو، میری غلامی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا۔ محبت زندگی کا بڑا لازمی حصہ ہے۔ گھر میں مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، بس میاں بیوی میں محبت نہ ہو تو گھر میں رہا نہیں جا سکتا۔ آپ صرف تھوڑی دیر کے لیے کسی سے تلخ ہو جائیں، دیر تک طبیعت کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ ابھی دوست صرف نظم سیدھا کرانے کے لیے، ترتیب محفل کی ٹھیک کرانے کے لیے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے نا، میں پریشان تھا، میں کہہ رہا تھا محفل ہے محبت والی، تو اگر ان کے لہجے میٹھے ہی رہ جائیں، پیارے ہی رہ جائیں تو کتنا اچھا ہے۔ کبھی بھی کڑوے نہ ہو، کسیلے نہ ہو، تلخی کے جواب میں بھی کبھی مسکرانا آ جائے نا، یعنی کبھی لوگوں کو مسکرانا اور ہنسنا آ جائے نا۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مشکاۃ شریف میں، سرکار نے فرمایا مومن الفت والا ہوتا ہے، مومن الفت والا۔ فرمایا اس بندے میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے۔ مومن تو پیار والا ہوتا ہے، وہ تو زندگی پیار میں گزار دیتا ہے، اس کا انداز ہی پیار والا ہوتا ہے، لہجہ ہی پیار والا، کبھی ماں باپ سے پیار، پھر تھوڑی عمر بڑی ہوئی تو دوستیاں لگ گئی، پھر دوستوں سے اپنے حلقہ احباب کی محبت، پھر اللہ نے اور زیادہ وسعت دے دی، نکاح ہو گیا تو بال بچے کی محبت، پھر یہ کہ انسان کو مشن سے محبت۔ محبت بندے کو نہ سفر کراتی ہے، محبت وہ جو کبھی گھر سے باہر نہیں جاتے، پردیس ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھو کیا ہوا تو کہتے ہیں بچوں کی محبت لے گئی، مجھے بچوں کا پیار لے گیا، میں ان کا مستقبل روشن، تابناک، تابندہ دیکھنا چاہتا تھا تو کٹھن زندگی گزاری، اوکھے سفر کیے۔ محبت نہ چھوڑیں کبھی بھی، محبت کا لہجہ کبھی نہ بدلے۔ لوگ آئیں گے آپ کو تلخ کریں گے، غصہ دلائیں گے، ہو جائے گا بڑا کچھ زندگی میں ایسا جس سے طبیعت میں ترشروئی پیدا ہوگی، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، پر محبت محبت رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں، محبت نہیں چھوڑنی۔ محبت نہ موسمی ہوتی ہے، نہ علاقائی ہوتی ہے، نہ محبت جو ہوتی ہے وہ کسی خاص ماحول کی پابند ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سخت ترین ماحول ہے بدر میں، بظاہر حالات کٹھن ہیں، حالات اتنے سخت ہیں کہ 1000 کفار سامنے کھڑے ہیں، 313 نے ان سے لڑنا ہے، حالات میں تیزی ہے، شدت ہے، اور بڑی پریشانی بظاہر دنیا ساری کی نظریں اس وقت کی لگی ہوئی ہیں کہ حالات کیسے ہیں، تو ہر آدمی جنگی تدبیر کر رہا ہے، محبت کرنے والے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار صفیں سیدھی کرا رہے تھے، ایک شخص کو کہا ذرا پیچھے ہٹ جا، تو اس نے کہا کہ آپ نے تو مجھے
چبھو دیا ہے، وہ نیزے کی انی لگ گئی ہے یا کوئی چیز لگ گئی ہے، میں نے تو بدلہ دینا ہے۔ فرمایا لے لو بدلہ۔ اس نے کہا کرتا اٹھائیے۔ نبی پاک نے کرتا اٹھایا تو اس نے جسم چومنا شروع کر دیا۔ او یار تو عجیب بندہ ہے، یہ کوئی ٹائم ہے ان کاموں کا؟ سویرے جنگ ہونی ہے، حالات اور ہیں، رنگ اور ہیں، طبیعت اور ہے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں سویرے کیا بننا ہے۔ میں نے کہا ایک دفعہ مدینے والے کا وجود تو چوم لوں۔ بھئی جب ہمارا ہر وقت مطلب ایک ایک حرف سجن دے نانا سانو دس کا وانگ قرآن سورت یار دی ویندے رہنا۔ نہیں آپ کو نہیں نہ سمجھ آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سورت یار دی ویندے رہنا اے سب عملہ دی جانے، ہر وقت یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ او بھائی جب آپ کی طبیعت مائل ہو جائے پوری طرح تو حالات کیسے بھی ہو، موقع کیسا بھی ہو، وقت کیسا بھی ہو۔ یعنی جنگ احد کے دن ایک صحابی شدید زخمی ہے، تو بڑی دنیا زخمی ہوتی ہے، ارد گرد بیٹھے لوگ بھی کہتے ہیں ایمبولینس بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، اور زخمی کی بھی خواہش ہوتی ہے، ہوش ہی نہیں ہوتی اس وقت تو اس کا خیال ہوتا ہے یہ زخم کا کچھ بنے، یہ تکلیف کا کچھ بنے، میرے درد کا کوئی علاج ہو۔ لیکن نبی کریم قریب گئے، اس شخص نے اپنے آپ کو گھسیٹا اور گھسیٹ کر حضور کے قریب کیا اور محبوب کے قدم چومنے شروع کر دی۔ پیار کو موسمی نہ بنائیں، آپ ہر وقت مسکرائیں۔ اگر آپ آج کل لوگ کہتے ہیں عاشقان رسول کہتے ہیں نا ہمیں الحمدللہ، اور یہ بڑا خوبصورت لقب ہے عاشقان رسول کہلانا، تو عاشق تو بیچارہ ہر وقت عشق میں ہوتا ہے۔ تو امبر بیل کو کہتے ہیں وہ تو چڑھی رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے ہر وقت، وہ تو ایک محویت کی عالم میں رہتا ہے عاشق، وہ تو گاہک سے لاڑ ہی نہیں سکتا، وہ تو کسی سے ناراض ہی نہیں ہوتا، اس کی تو اپنی دنیا ہے، اسے تو کوئی ستائے تو وہ چڑھتا ہی نہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ جو محبت کرتا ہے اس پر تو ہر وقت غلبہ محبت کا رہتا ہے۔ مارتے رہے سیدنا بلال کو کافر، مارتے ہیں تو مارتے رہے، اور نرا مارتے نہیں تھے، وہ تانے بھی دیتے تھے کہ تو نے بڑا کلمہ پڑھا، دیکھ کلمہ پڑھنے کے بعد تیرا کیا حال ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت بلال مست تھے، چونکہ محبت کا غلبہ تھا نا، ان کی باتیں کانوں سے ٹکراتی نہیں تھی۔ اثر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، وہ سالو جی فلانے نے گل کی تھی ہے، بھائی پھر کیا ہو گیا، ایک بات نہیں صحیح جا سکی، فلاں نے کہا آپ جھنڈیاں لگاتے ہیں، فلاں نے کہا آپ دیگے پکاتے ہیں، تو چنگا ہوا کیا سکتا۔ میں ایک دفعہ جلسے سے نکلا باہر، شروع کی بات ہے، تو میں اپنی گاڑی کی طرف جا رہا تھا، 2-3 لوگ ساتھ تھے، تو ایک نوجوان نے پیچھے سے آواز کسی کہنے لگا ملا دیو، تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو پریشان ہو گیا، کہنا تھی سن لیا، میں انہوں آکھیا ایک کاری پھر آخ، یہ تیرے لیے تانا ہوئے گا، ساڑھے لیے تے تمغہ ہی، ہاں یہ تے تمغہ ہی۔ لوگ کہتے ہیں فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانی پارٹی کا، فلانا فلانے گروپ کا، میں اس گروہ سے ہوں جو مدینے والے کا میلاد مناتے ہیں۔ سنیں جی، اللہ آپ کو جزا دے، سنیں۔ تو بھئی آپ چیزوں کو تانا نہ بنائیں، مینا نہ بنائیں، آپ اس کا مزہ لیں۔ دیکھیں نا، اگر آپ پریشان ہو جاتے، آپ نے باداری رکھ لی تو کسی نے کیا ہو مولوی، پریشانی والی گل ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کوئی ٹینشن والی بات، یہ تو مزیدار بات ہے۔ جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا، تے لا کے سینے چ عشق رسول بھوٹا او دی سام کریے، کدے پٹیے نا، تے جے کر یار دے نام دی ملے سولی تے جھوٹا جھوٹ لئیے پیچھے ہٹیے نا۔ آپ ناز کریں، ناز
آپ کو پتہ ہے نبی پاک نے غریبی کو ناز بنا دیا ہے، غریبی ناز بن گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کو سمجھ آئی کہ مدینے والے کو غریبی پسند ہے، انہوں نے سارا مال خیرات کر دیا، غریبی اختیار کر لی۔ حضرت ابوبکر صدیق کو سمجھ آئی کہ محبوب کو فقر اختیاری یا میرے نبی کا فقیری پسند ہے، سارا مال دے کے نا تو ٹاٹ کا لباس پہن کے آ گیا۔ جو محبوب کو پسند ہے، جس طرح اس کا خیال ہے، جو اس کی رضا ہے، جنج رکھے اونج رہنا ہے۔ او بھائی آپ پر جب تک ہر وقت محبت غلبہ نہیں نہ رکھتی، ہر وقت جب تک آپ کی طبیعت پر غلبہ نہیں رہتا پیار کا اور نبی پاک کے پیار کا، زندگی مزیدار نہیں۔ یہ لڑائیاں اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک پیار نہیں، یہ دنگے فساد پروٹوکول میں دوں، یہ سب اتنی دیر ہے جتنی دیر محبت کا نا ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ ذائقے کا تو آپ کو پتا ہوگا، میٹھے کا بھی ذائقہ ہوتا ہے اور کڑوے کا بھی، محبت کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ یہ ذائقہ اگر لگ جائے نا، اور یہ لگ جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے، ذائقہ، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اگر تم چاہتے ہو تمہیں ایمان کا ذائقہ ملے تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے محبت کرو، ذائقہ ملے گا، ذائقہ، مومن ہونے میں لطف آئے گا، مزیدار ہو جائے گی زندگی۔ اور دوسرا فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا اللہ رسول کے لیے کرو، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی دنیاوی مفاد نہیں، جس سے بھی محبت کرو اللہ رسول۔ اور تیسرا فرمایا کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا آگ میں جانا ناپسند۔ معنی کیا ہے؟ مومن ہونے پر ناز کرو، مومن ہونے پر تمہیں فخر ہو کہ ہم مومن ہیں، پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ آئے گا، مٹھاس ایمان کی نصیب ہوگی۔ اگر تمہیں فخر ہو جائے کہ شکر ہے اللہ کا ہم مومن ہیں، ہم نا چھوٹی چھوٹی بات پہ کڑوے ہو جاتے ہیں، ذرا سی بات پر ہماری انا کو ٹھیس پہنچتی، چھوٹے چھوٹے مفاد کی خاطر بڑی بڑی باتوں بڑے بڑے ملی نقصان کرتے ہیں۔ محبت کا جن لوگوں پر غلبہ تھا وہ کیف کا شکار تھے، کوئی سختی، کوئی تلخی، کوئی قسم کا بوجھ، کوئی پریشر ان کی محبت کو لے جا نہیں سکتا۔ آپ کو پتا ہے بچے سے پیار ہو جاتا ہے باپ کو، چڑھتی جوانی اور عنفوان شباب، خواہشات جوان، لیکن بچے سے پیار ہو گیا نا تو بیوی کہتی ہے اپنے کپڑے بھی لے لیں عید پہ، کہنا میرے ٹھیک نہیں، تو بالا میں بڑھا، تو اسے کوئی یار حد ہو گئی ہے، تو جوان آدمی ہے اور تو شیشے کے آگے سے ہٹا ہی نہیں کرتا تھا۔ تو کہتا ہے پرانی بات ہے نا، اب دل کرتا ہے کہ زیادہ پیارے میرے بچے لگے۔ محبت ہے نا بچوں سے۔ آپ اس بات کو سمجھیں، ہم نا ہماری طبیعتوں میں، ہمارے لہجوں میں وہ غلبہ نہیں ہوتا جو ایک مومن پر غلبہ رہتا ہے۔ جب یہ غلبہ، لوگ کہتے ہیں سارے لوگ غلط ہیں لہذا میں بھی غلط ہو گیا، اے نا بندہ نے انجی کرنی چاہیے، یہ صحابہ کا نعرہ نہیں تھا۔ وہ کہتے تھے کوئی کچھ بھی کرے ہم نے خلق محمدی کا اظہار ہی کرنا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ اتنی تھی کہ محبت غالب ہو گئی، طبیعت پر پوری طرح چھا گئی۔ اپنے آپ کو ترش نہ رکھا کرے، تلخ نہ رہا کرے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض نہ رہا کرے۔ ہم ناراض بڑی جلدی ہوتے ہیں، ناراض ہی رہتے ہیں اور ناراضگیاں بتاتے رہتے ہیں، دیکھو جی کی کر چھڑیا بندیاں نے۔ اور جناب میرا ایک سنگی ہے، تو ایک دن مجھے کہنے لگا لوگ جلسوں کا بندوبست نہیں ٹھیک کرتے، انتظام نہیں ٹھیک کرتے، رش زیادہ ہو جاتا ہے اور آنے والے بھی خیال نہیں کرتے، رستہ نہیں دیتے آتے۔ میں کہ ان ساڑھے شکوے نے نہ کدی ساڑھا شکوہ سی بندے ہوندے نہیں، کبھی شکوہ یہ ہے۔ وہ ایک دن میرے ادارے کے جو ہمارے ناظم ہے، پیار والا بچہ ہے، وہ کہنے لگا اب
جگہ کم ہے، تعداد بہت زیادہ ہے، بچے داخل نہیں کر سکتے زیادہ. وہ کہتا ہے جی بندے ویکھو جی گل ہی نہیں سمجھتے. انہوں نے آکھیا کہ کمرے کو نہیں، تھان کو نہیں، کتنے رکھیے. وہ تھا میں کہ اسی لوگ سا جڑے کہنے سا لوکی بچے مدرسے داخل نہیں کرا دے. او بھئی آپ ہر عنوان پر ہی تلخ ہو جاتے ہیں، ہر پہلو پر ہی ناراض ہیں، ہر حوالے سے ہی کوئی نہ کوئی دل میں سختی پیدا کر لی. آپ نرم رہیں، آپ پیار کریں. کل بیٹی دعا مانگ رہی تھی یا اللہ بچہ دے، آج وہ کہتی ہے میری گل نہیں مانی. وہ خود یہ نستایا بڑا ہے. او بھئی آپ تھوڑا سا نا آپ حوصلہ کریں، تھوڑا پیار کریں، تھوڑی محبت کریں، لہجہ پیار والا بنائیں. آپ کا رنگ ڈھنگ اپنا ہونا چاہیے. فقیروں کے سٹائل اپنے ہوتے ہیں، ان کا طرز حیات اپنا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری سردار آدمی تھے، مالدار تھے، دبدبا تھا، تن تنا تھا. اچانک ایک دن ایک بندے نے دیکھا کہ جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. یہ ہوتا نہیں نا روٹین میں. اے جڑے دیندار پیرانے رکھے نے نا ملازم، انہاں دے کپڑے بھی نہیں دے ہوندے انہاں ورگے جنہاں انہاں نو رکھیا ہے. ہاں جڑے حقوق تے تقریراں کردے نے نا انہاں نے بھی یہ رنگ. آئے ہائے ہائے خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں. شہنشاہی بھی عیاری ہے، درویشی بھی عیاری. بڑی مصیبت ہے جو لوگوں کو فقیر فقیر ہونے کا درس دے رہے ہیں، خود امیر امیر ہوتے جا رہے ہیں. او بھائی حضرت ابو ذر غفاری سردار ہو کر، مالدار ہو کر، ایک امیر کبیر مزاج کے وہ لوگ ہوتے تھے، تو جس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے اسی طرح کے غلام نے پہنے. تو کسی نے پوچھ ہی لیا، بے موسمہ پھل تھا نا اس زمانے میں، یہ کام ہوتا تو تھا نہیں. پوچھ لیا جناب عجیب بات ہے، آپ کے اور غلام کے کپڑے ایک جیسے. حضرت ابو ذر غفاری فرمانے لگے پہلے ایسا نہیں تھا، یہ ساری برکتیں مدینے والے محبوب کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی غلام کو ایک دفعہ میں نے کچھ کہہ دیا تھا تو حضور نے فرمایا تھا یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، جیسا خود کھایا کرو ویسا انہیں بھی کھلایا کرو، جیسا خود پہنو ویسا انہیں بھی پہناؤ. کوئی نہیں سمجھ آ رہی آپ کو؟ مجھے زیادہ مزہ آ رہا ہے، اللہ کرے آپ کو بھی لطف آئے بات کا. فرماتے ہیں وہ جو حضور کی زبان سے نکل گیا تھا ہم اس کے پابند ہیں. پیار جو کر لیا ہے، محبت جو ہو گئی ہے، غلام جو ہو گئے، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ایسا اونج رہنا ہے. جس طرح کہہ دے بس ٹھیک ہو گیا. محبوب نے فرما دیا او بھائی طور طریقے بدلو، انداز بدلو، آپ کا اخلاق بدل جائے، کردار بدل جائے، زبان کی تلخی چلی جائے، کڑوا کشیلا پر نکل جائے، ڈانٹ ڈپٹ نکل جائے. جو محبت والا ہوتا ہے وہ تو دبا دبا رہتا ہے، بچھا بچھا رہتا ہے. وہ سخت ہوتا ہے پر صرف دین کے مخالف کے لیے. اشداء علی الکفار، باقی تو اس کے لہجے میں مٹھاس ہے، باقی تو اس کے انداز میں پیار ہے. اس نے کہا تھا عشق ایک ڈھونگ ہے، اور میں نے کہا تجھے عشق ہو خدا کرے اور پھر کوئی تجھے اس سے جدا کرے، پھر تو گلی گلی پھرا کرے، پھر تو اسی کا نام جپا کرے، تو اسے تسبیحوں پہ پڑھا کرے، پھر میں کہوں کہ عشق ایک ڈھونگ ہے اور تو نہیں نہیں کہا کرے. یہ غلبہ جب آپ کی طبیعت میں آئے گا، پوری طرح غلبہ، کوئی ناز نخرہ نہیں رہتا. غلام بھی پیارے لگتے ہیں، فقیر بھی پیارے لگتے ہیں، سادے لوگ بھی پیارے لگتے ہیں. پھر حضرت عثمان غنی جناب بلال کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاتے ہیں تو ناز سے کھاتے ہیں. پھر حضرت صدیق اکبر جناب بلال کو خریدنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں جس مول ملے گا میں لے کے آنا ہے، چونکہ مدینے والے کو جو پسند آ گیا ہے. وہ میرے بھائی ہم نہ نیرے دعوے میں ہیں، ہم نے الف با بھی نہیں پڑھا محبت کا. ہم تو سارے کام کرتے ہیں سیانے سیانے، اور جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو محبت سے شروع کرتے ہیں. تیرا انداز، تیرا سٹائل، تیرا اٹھنا بیٹھنا. حضرت سعد بن ابی وقاص کو پیار ہو گیا نبی پاک سے، مسلمان ہو گئے. اماں جو تھی وہ احتجاج پہ بیٹھ گئی، بھوک ہڑتال کر دی ماں نے،
اور سارے لوگ جانتے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ سے بڑا پیار کرتے ہیں. چھوڑ دینی میری بات پر توجہ کریں. ادھر دیکھ پیارے بھائی، نہ بولو، ادھر دیکھ. اب تو ماشاءاللہ سے اتنا خوبصورت ماحول بن گیا تو، اور آپ کو پتہ ہے تقریر بھی میں تھوڑی کرتا ہوں، موڈ کے لانا ہے جلدی سے بات کو ختم کرنے کی جانب. حضرت سعد بن ابی وقاص کی والدہ سب جانتے تھے آپ بڑا پیار کرتے ہیں. والدہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی، کہنے لگی جب تک آپ کلمہ نہیں نہ چھوڑیں گے. بھوک ہڑتال نہیں چھوڑتی، ایک دن بھی روٹی نہیں کھائی، 2 دن بھی نہیں کھائی، 3 دن بھی نہیں کھائی. گلی گلی باتیں ہونے لگی. باتیں تو ہوتی ہیں. حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص ماں جیسے کہتی تھی کر لیتے تھے. جا کے نہ تو والدہ کے پاس کھڑے ہو گئے، ادھر دیکھنا میری طرف. کہنے لگے اماں میں تیرا ہی پتر ہوں نا، تو مجھے اچھی طرح جانتی ہے اور میرے ذہن کو بھی سمجھتی ہے. یہ ان کی باتوں کا معنی عرض کر رہا ہوں. تو سمجھتی ہے نا ہر چیز کو کہ میں کیا ہوں، تیرا بیٹا جو ہوا کیا سمجھتی ہوں. فرمایا ماں پھر تو میرا ارادہ کان کھول کے سن. تیری ایک جان ہے، اگر تیری 1000 جان بھی ہو اور ایک ایک کر کے نکل جائے تو میں محمد عربی کا دامن پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. یہ چھوٹ نہیں سکتا مجھ سے. یہ کوئی نشہ ایسا ہے، یہ کوئی انداز ایسا ہے، یہ کوئی پیار ایسا ہے، یہ چھوڑا جا سکتا. لیکن محبت نہ 2-3 نتیجے مانگتی ہے. ایک تو محبت کرنے والا کبھی بد خلق نہیں ہوتا، کیونکہ محبت کڑوا بولنے نہیں دیتی، وہ ہمیشہ با اخلاق ہوتا ہے. ہاں آپ کے لفظوں سے بھی پتا چلے کہ محبت والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ لفظ تیر برسائیں. اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا اخلاق ٹھیک کریں. کیوں؟ میں دلیل دینے لگا ہوں. کیوں اخلاق ٹھیک کریں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا میرا سب سے پیارا وہ ہے اور قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا. میرا سب سے زیادہ محبوب وہ ہے اور قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریبی. 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ فرمایا میرا سب سے زیادہ پیارا وہ ہے، قیامت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو. تو بدلے اپنے اخلاقیات کو، اپنے لہجوں کو بدلیں، اپنے انداز کو بدلیں، اپنے طور طریقوں کو بدلیں. اگر آپ محبت رسول والے ہیں اور حضور کا قرب چاہتے ہیں اور معرفت مصطفیٰ چاہتے ہیں تو پھر تلخیاں، ترش رویاں اور لہجے کا روکھا پانی اس کو تبدیل کریں. پھر دوسری بات، جو نبی پاک سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا میرے بھائی، وہ حضور کے اطاعت گزار ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے فلانے سے پیار بڑھا ہے پر میں اس کی بات قسطوں میں مانتا ہوں. نماز ٹھہر کے شروع کراں گا تو داڑھی ابھی رکھنے کی عمر نہیں آئی، اور میں فلانا کام کر لوں تو پھر میں جناب فلان چیز کر لوں گا. محبت والے قسطوں میں محبت تو نہیں نہ کرتے. محبت تو وارفتگی اور شوق کا نام ہے. جب آپ کو حضور سے محبت ہو گئی تو پھر تو آپ اشاروں کنایوں میں بھی ہر بات مانیں گے. ابھی تھوڑی دیر پہلے انتظام ہو رہا تھا نا، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے آپ، بیٹھ جائیے. یہ کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ. تو سرکار بھی جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعہ پڑھاتے پڑھاتے ایک شخص کھڑا ہوا تو کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. اب ایک آدمی سے کہا تھا، ایک صحابی ابھی مسجد کے دروازے پہ تھے، وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک سمجھ لے گلی میں تھے، وہیں بیٹھ گئے. ایک قبیلہ بنو غنم میں تھے، وہاں بیٹھ گئے. نماز کے بعد فرمایا آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے، آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. فرمایا آپ کو تو کہا ہی نہیں، وہ تو فلاں کو کہا تھا. تو فرمایا یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا، آپ نے حکم دیا لہذا ہم بیٹھ گئے. اور سنگیو دوستو، خدا را محبت کا معنی تو سمجھو. اگر تجھے نبی پاک سے محبت ہو، میں کیسے مان جاؤں تیری فجر قضا ہوتی ہے؟ سمجھا نہیں نہ جا سکتا. ماں کو محبت ہوتی ہے نا بچے سے، تو بچہ پورا اٹھتا نہیں، رات کو پورا اٹھتا نہیں تو وہ دودھ بنانے باورچی خانے پہنچ بھی جاتی ہے. ابھی پوری طرح جاگا نہیں
اس نے 2-3 دفعہ سائڈ چینج کیا تو اماں کو سمجھ آ گئی دودھ پینے کا ٹائم ہو. تیرے محبوب کے نام کی تو سویرے اذان ہوتی ہے, تو چپ کر کے سویا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مانو بھی کہ میں عاشق رسول ہوں. تو بھائی اس طرح تو مانا نہیں جا سکتا, آپ کو عملاً ثبوت دینا پڑے گا, عملاً ثبوت دینا پڑے گا. اور پھر اگر حضور سے محبت ہے تو محبت رسول کا ایک بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی امت سے بھی محبت کی جائے, اپنے گروپ سے نہیں. اپنی جماعت, اپنی تنظیم, اپنی پیری مریدی, اپنے کھاتے, اپنا آنا, اپنا جانا, اپنے طور طریقے, اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. امت سے پیار ہو, امت سے, امت کی بات کر, امت کی. اگر تو عاشق رسول ہے تو سچ بتا, کبھی رات کو سوتے ہوئے فلسطین کی بیٹیاں یاد آئی ہیں؟ اگر تجھے واقعی پیار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بتا کہ خون میں نہلایا ہوا سارا غزہ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تجھے خیال آیا ہے؟ تیری توجہ پیدا ہوئی ہے, تیرا کبھی ذہن بنا ہے؟ لیکن بس اپنی زندگی میں مست, ہر کوئی مست میں ذوق تنے آسانی ہے. حیدری فقر میں دولت عثمانی, تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی. بھائی اگر حضور سے محبت ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت سے پیار ہو. پھر یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک گلی میں 10,000 کا پیزا بھی آئے رات کو اور اسی گلی کے اندر بچے بھی روتے ہوں کہ ان کے پاس روٹی کوئی نہیں. ایسا تو نہیں نہ ہوتا. میرے بھائی اپنی زندگی میں, مزاج میں محبت کے اصول تو سمجھے, قاعدے تو سمجھے. بیٹا خاموشی سے سنتے, خاموشی سنتے, اللہ آپ کو جزا دے, آپ بڑے پیارے, خاموشی سے سنتے. کچھ نہ کہیں جی, کل محبت ہی ہو رہی تو اسی لڑائی کر رہے ہو جناب, درویش آتی. آپ سنیں, بس 2-1 باتیں اور کرنی ہے, مضمون مکمل ہو گیا. حضور کی امت کا پیار, اور پھر نبی پاک سے محبت اور خدمت دین کا جذبہ ہی نہ ہو. میں بھی حقوق بیان کرتا ہوں علماء کے, ائمہ کے, لیکن میری رائے یہ ہے کہ ہم خادم ہیں, اگر ہماری کوئی خدمت بھی نہ کرے تو ہم نے تو دعویٰ کیا محبت رسول کا. نبی پاک کے دین کی ترویج کے لیے, اشاعت کے لیے, دین آگے بڑھانے کے لیے, مسجدوں کی تعمیر کے لیے, ادارے, مدارس, بچوں کو قرآن پڑھانا, بچیوں کو تعلیم دین دینا, اخلاقیات کا سبق دینا, کیا یہ ہماری ذمہ داری کا حصہ نہیں؟ اس کے لیے دور جدید کے تقاضوں کی روشنی میں ہماری منصوبہ بندی کیا ہے, ہمارا ارادہ اور پروگرام کیا ہے؟ لیکن چونکہ ہم نے دعویٰ کر دیا اور ہم کہتے ہیں پھر ہمیں مانو بھی اور جبرن مانو, تو محبت رسول کے تقاضے کو سمجھو. نبی پاک علیہ السلام کی محبت جو پیغام دیتی ہے اس پیغام کو عملاً اپناؤ. پھر سچ بتاؤ, محفلوں میں نعتیں سنتے ہو, کبھی یہ بھی دل کیا رات کو تنہائی میں مدینے والے کی نعت سنے, اکیلے میں کسی کو پتا نہ ہو, اور انسان اکیلے میں بیٹھ کے اور حضور کی سبز جالیوں اور مدینے کا تصور باندھ کے کہہ رہا ہو, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں گے. یہ بھی تو ہمارے دل میں خواہش ہو نا, اکیلے میں نعت پڑھنا. اور پھر اگر حضور سے پیار ہو تو کبھی ایسا بھی ہو کہ آج اور کوئی کام نہیں, صرف درود و سلام. حضور کی بارگاہ کے نام ایک تو محبت والا لہجہ بنائیں, عشق رسول کو خالی محفل تک, جلوس تک محدود نہ کرے. آپ دکان پر بھی عاشق رسول بنے, آپ لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی عاشق رسول بنے, معیاری زندگی بنائیں, معیاری زندگی, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ ایک عاشق رسول کی زندگی ہے. لیکن اگر زندگی میں کوئی معیار ہی نہیں, دیکھو نا حضور کی سب سے پہلی ادا جس سے لوگوں کو تعارف ہوا تھا وہ کیا تھی کہ حضور صادق اور امین ہے, سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہے. تو یہ کیسا عاشق رسول ہے جو جھوٹ بولتا ہے اور بلا وجہ بولتا ہے, کوئی دینی دنیاوی کوئی فائدہ نہیں, جھوٹ بولتا ہے.
اور جگہ جگہ بولتا ہے، الیکشن مہم کے دوران بولتا ہے، منشور دستور چھاپتے بولتا ہے، ہر وقت اپنی زبان پر لطائف رکھنے کے لیے اور صرف اپنے آپ کو ماحول کے اندر پیش کرنے کے لیے یہ جھوٹے واقعات گھڑتا ہے اور لطائف گھڑتا ہے۔ خدا را اپنے لہجوں کو بدلے، انداز کو بدلے اور اپنے اوپر کچھ ایسی خاص پابندیاں لگائیں جس سے اندازہ ہو کہ یہ آدمی محبت رسول والا ہے۔ میں چونکہ بات ختم کرنے لگا ہوں، میرا عنوان مکمل ہو گیا۔ 3 باتیں زندگی میں اپنے اوپر نافذ کر لیں حضور کے غلام۔ ایک تو طے کر لیں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، صرف انشاءاللہ نیت کا کرا رہا ہوں، ویسے وعدہ بھی آپ کر لیں تو برا نہیں، جھوٹ نہیں بولنا۔ بد اعتماد ہو گئی ہے ملت، اب لوگ اعتبار نہیں کرتے، اب کھو گیا ہے مسلمان کا وقار، اب لوگ اعتماد نہیں کرتے۔ جھوٹ کی بنیاد پر دستاویزات بنانا اور جھوٹ کی بنیاد پر جا کر کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ مسلمان کے وقار کے منافی۔ طے کریں زندگی میں۔ اور دوسری بات اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک کا فقر اختیاری ہے۔ زندگی کو سادہ کریں، اٹھنے بیٹھنے کو، آنے جانے کو، کھانے پینے کو سادہ کریں اور سادے لوگوں کے بیچ رہنا اپنے اوپر طاری کریں۔ کچھ امیر لوگ مارکیٹ کے اندر کچھ نئے رسم و رواج لاتے ہیں جس کی وجہ سے غریب بھی مشکل کا شکار ہو جاتا ہے۔ خدا را آپ تھوڑا سا ماحول میں گنجائش دیں تاکہ مزدوروں کے لیے، غریبوں کے لیے جگہ بنے۔ آپ نے رواج پیدا کیے ہیں بعض جو غریب کو بھگتنے پڑتے، تھوڑی سی گنجائش لائیں، منع نہیں کر رہے لیکن تھوڑا سا نظر ثانی کریں۔ اور تیسری میری آپ سے گزارش ہے، لڑنا جھگڑنا، تلخ بولنا، ناراض ہونا کوئی بات نہیں۔ اگر کبھی کو بندہ کہہ دے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤ تو کوئی حرج ہے؟ اگر کبھی کو شخص کہہ دے کہ جناب یہ انتظامی امور ہے تھوڑا موقع دے دو تو کوئی اعتراض ہے؟ یہ بہت جلدی تلخ ہو جانا، بہت جلدی ناراض ہو جانا اور بہت جلدی اپنے لہجے کے اندر کڑواہٹ لانا، یہ انداز بھی درست نہیں ہے۔ حضور ہمیشہ مسکراتے ہیں۔ یار کبھی ہو ہی جاتا ہے نا، کبھی انسان کے ساتھ کبھی تقاضے ہیں، کبھی طبیعت پر تلخی بھی ہوتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ کی ایک روایت ہے، میں پڑھ کے حیران ہو گیا، فرمانے لگے نبی پاک نے جب بھی مجھے دیکھا ہے نا مسکرا کے دیکھا ہے۔ ہم خوشی نہیں ہوتے؟ تو بھائی آپ مسکراتے نہیں، ہنستے نہیں، تلخیاں، دکھ، آزمائشیں زندگی میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے بندے کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اچھا دکھ ہر جگہ ہی ہے، ان کا نام بدلا ہوا ہے، کہیں کوئی بیمار ہے اور کہیں کوئی بے اولاد ہے۔ دکھ سب جگہ ہے، بس ذرا تھوڑے تھوڑے نا۔ اور ایک تجربے کی بات بھی بتا دوں، چلو جیسا بھی موقع ہے، ماحول ہے، سمجھ آئی تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئی تب بھی ٹھیک ہے۔ جو لوگ آپ کو بڑے نظر آئے نا، آپ کے خیال میں وہ بڑے ہیں، سمجھ لینا ان کے دکھ بھی بڑے ہیں۔ بڑوں کے دکھ بھی بڑے ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس نے سننے ہوتے ہیں سب کے، وہ کسی کو سنا نہیں سکتا۔ اس کے سینے میں جو راز ہوتے ہیں وہ بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں۔ ہاں آزم ورلہ ہی کوئی جانے، ساڑھے روگ اندر دے گجے۔ یہ مشکل کام ہوتا بھائی، اس لیے دکھ تو رہیں گے پر آپ مسکرانا چھوڑ دیں۔ حضرت عبداللہ ابن حارث فرماتے اتنا مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب مسکرایا کرتے۔ تو اچھا اخلاق، میٹھا۔ اب یہاں سے جاتے ہوئے اور محفل کے اختتام پر اور دعا پر دھکم پیل تو نہیں نہ ہوگی انشاءاللہ، ناراض تو نہیں نہ جائیں گے انشاءاللہ، خوش خوش جائیں گے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ خندق کے موقع پر شدید غربت کا عالم تھا اور مسلمان دفاعی محاذ پر جنگ لڑ رہے تھے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، چوڑی خندق کھودیں گے، آگ جلائیں گے تاکہ کفار حملہ آور نہ ہو سکے۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان میں آ کے عرض کرتے ہیں حضور میں نے نا
آپ کے چہرے پہ نکاہت دیکھی ہے ظاہری. تو حضور 8-10 بندوں کی روٹی ہے, تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا سارے ہی چلو بھائی, سارے ہی چلو. کہتے میں گھر دوڑا, بیوی سے جا کے کہا حضور تو سب کو لے کے آ رہے ہیں. تو اہلیہ کہنے لگی کہا نہیں تھا کہ 8-10 بندوں کا کھانا ہے. کہنے لگے میں نے کہا تجھے تیری ماں روئے کہا تھا, پر حضور نے اعلان کر دیا سارے چلو. تو فرمانے لگی بس ٹھیک ہے, اگر حضور نے اعلان کیا ہے تو اللہ رسول ہمیں رسوا نہیں ہونے دیں گے, پھر آپ آنے دیں. آپ کیفیت دیکھیے, خندق کھودی جا رہی ہے, غربت کا یہ عالم ہے, بھوک کا یہ عالم ہے. بظاہر اسلام پر جو غربت ہے کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں. ایک چٹان آ گئی, ٹوٹتی نہیں صحابہ سے. میں علماء سے تو میں نے شروع میں کہہ دیا میرا خطاب ہی نہیں, طالب علموں سے, دینی طالب علموں سے یاد رکھنا, مسجد میں خطبہ دینا بھی بڑی شان کی بات ہے, لیکن مسجد کمیٹی والوں کی نہیں ہوتی, مسجد اللہ کی ہوتی ہے. رب کا گھر سمجھ کے کبھی جھاڑو دے نا, تو بخاری میں وہ حدیث بھی ملتی ہے کہ جو بوڑھی جھاڑو دیتی تھی اور وصال کر گئی, صحابہ نے بتایا نہیں تو اللہ کے رسول نے قبر پہ کھڑے ہو کے دوبارہ جنازہ پڑھا تھا. اٹھ فریدا ستے ہاتھ جھاڑو دے مسیت, تو ستے تے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید. لیکن اگر نبی کریم سارے کام دستے مبارک سے کر لیتے ہیں, یہ بھی سنت حضور نے ہمارے لیے چھوڑی ہے. چٹان نہیں ٹوٹ رہی تو فرمایا میرے ہاتھ میں لاؤ نہ تھوڑا, مجھے دو نا کدال, لاؤ میں توڑتا ہوں. حضور اترے. اب جوان میری بات پہ غور کریں گے. حال یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں, کیفیت یہ ہے کہ کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا, جنگ دفاعی لڑی جا رہی ہے, پر حضور اترے چٹان توڑنے کو. اور جب پہلی ضرب لگائی نا, جو چٹان صحابہ سے نہیں ٹوٹ رہی تھی, پہلی ضرب لگائی, ابھی مدینہ بھی فتح نہیں ہوا, مکہ بھی فتح نہیں ہوا, ابھی قریب قریب کے علاقے بھی فتح نہیں ہوئے, لیکن ایک چٹان پہ ضرب لگائی حضور نے. صحابہ کہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی ٹوٹی تو نعرہ پتہ کیا حضور نے لگایا, فتح ابھی مکہ بھی نہیں ہوا, لیکن یہ ولولہ دینے کا انداز میرے نبی کریم کا. ایک ضرب لگائی تو فرمایا لو بھائی اللہ نے ملک شام کی کنجیاں ہمیں عطا کر دی. دوسری ضرب لگائی تو فرمایا لو بھی روم بھی فتح ہو گیا. تیسری ضرب لگائی تو فرمایا لو دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ نے یمن بھی دے دیا, ایران بھی دے دیا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ اعلان وہاں ہوا تھا. کسی صحابی کو میں نے ایک دوسرے کے کان میں یہ کہتے نہیں دیکھا کہ ابھی تو مکہ بھی نہیں فتح ہوا. کسی نے ایک دوسرے سے پوچھا نہیں کہ یہ پیشگوئی کب پوری ہوگی. حضور نے وصال ظاہری فرمایا, جناب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا, خلافت کی تکمیل پر حضرت عمر آئے, اور جب روم کی, ایران کی, یمن کی کنجیاں آ رہی تھیں تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا. لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چابیاں آ گئی, ملک فتح ہو گیا, اور مجھے وہ خندق کے اندر ضربیں لگاتے مدینے والے محبوب کی باتیں یاد آ رہی. بھائی آپ آگے تو بڑھیں, آگے تو بڑھیں. یہ زندگی کے اندر ٹھہر جانا, مایوس رہنا, میں کر کچھ نہیں سکتا, ہو کچھ نہیں سکتا. حضور مفتی اعظم ان شہداد اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے تقریر کرتے کرتے کسی خطیب نے کہہ دیا مسلمان بڑے بد نصیب ہیں, آج پستی میں چلے گئے. تو حضرت فرمانے لگے مولانا ٹھہر جاؤ, جو مسلمان ہوتا ہے وہی تو خوش نصیب ہوتا ہے. جس کو حضور کا کلمہ پڑھنے کی توفیق نصیب ہے وہ بد نصیب ہے, وہ تو کنتم خیر امت میں داخل ہے. اور آپ نے یہ کیا کہہ دیا, ان کو خوش کریں, خوشخبری دیں. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجتے ہوئے کہا تھا لوگوں کو خوشخبریاں دینا, مایوس نہ کرنا. تھوڑا سا اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں, آگے بڑھیں. یہ دور وہ دور تھا جس دور میں جو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے, حالات بڑے سخت تھے. ابو جہل نے وہ خرید لی ہے, وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو, کہتا صبح نہیں لینا, صبح جاتا کہتا شام آنا, شام جاتا کہتا صبح آنا. غریب آدمی تھا, کوئی سرمایہ جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے, بڑا تڑپا. لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے, آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا. وہ کہتا ہے وہ مصروف تھا, میں بیزی تھا. اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے. حالات ابھی پھر ساری عمر ہی آتا بدھ ہے کہ لکھا کیتے نہیں ٹیڑے, اب وقت آیا ہی تو محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا لیڑے, چھوڑ جاتا ہے, لوگ توجہ ہی نہیں کرتے. وہ شخص کہتا ہے کوئی شخص میری داغ رسی کو تیار نہ تھا, توجہ رکھے, کوئی تیار ہی نہ تھا. میں نے پوچھا چودھری کا ہے, تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں, یہ سردار لوگ ہیں. تو وہ شخص کہتا میں لوگوں کے پاس آیا,
मैंने उनसे कहा यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरी मदद करो, किसने पैसे दबाए हैं? जब मैंने अबू जहल का नाम लिया तो उन्हें तो सांप सूंघ गया, बहुत बड़ा बदमाश था, कौन उससे बात करे? ये जालिम पता है मजबूर कैसे होते हैं कि जब वो किसी और पर जुल्म कर रहे होते हैं तो हम मजलूम का साथ नहीं देते, फिर जालिम ताकतवर हो गए। हम अपने बच्चे से कहते हैं अंदर से कुंडी लगा लो, ये हमारी आग नहीं। हालांकि पड़ोसियों की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उनकी ना बुझाई तो कहीं हमारे घर भी ना आ गए। तवज्जो नहीं करते, जालिम मजबूत हो जाता। तो अबू जहल ने तेरे पैसे दबाए तो सब कुछ सांप सूंघ गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हरम मक्का के करीब इबादत में मशगूल थे, तो उसने कहा, एक शख्स ने इशारा किया हुजूर की जानिब, कहा वो जो बैठे हैं ना महबूब, वो तेरा मसला हल करा देंगे। उसने इशारा किया और बाकी हंसे, माज़अल्लाह, मजाक बनाने लगे, नकले कुफ्र कुफ्र न बादशाह। उस शख्स कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि भेजते भी है और मजाक भी करते हैं, मसला समझ में नहीं आता। लेकिन मैं चला गया, जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, फरमाते सादा सा लबो लैदा जमीन पर हुजूर तशरीफ फरमा है, पहली नजरे लेटने माही तेरे हार शिंगारा। फरमाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी, न कबीला पूछा, न बरादरी पूछी, न तारुफ पूछा, कुर्बान जाए महबूब फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चल। वो जो वहां बैठे थे सरदार, उन्होंने एक बंदा भेजा, का साथ जाके देखो वहां भला क्या बात होती। हुजूर तशरीफ लाए, वो शख्स कहता है सारे रास्ते तो नजरें झुकी रही, महबूब धीमे धीमे अंदाज में मेरे सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन जब अबू जहल का दरवाजा आया, हुजूर ने दस्तक दी, मैं बाहर आया, तो फिर मैंने अपने नबी की नजरों को उठते हुए देखा, फिर चेहरे पे जलाल देखा, फिर मैंने नबुव्वत का दबदबा देखा, मजलूम के साथ खड़े होने में हुजूर का उरूज देखा। करीम फरमाने लगे शर्म नहीं आती, गरीब के पैसे दबा गया है, ला इसके पैसे। उस पर तो गोया कब कभी तारी हो, बेटा ने लगा मैं अभी लेके आया, दौड़ा गया, उसके पैसे लाया, अल्लाह के रसूल ने पैसे उसे दिए, उसने शुक्रिया अदा किया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हुए। वो जो जासूस भेजा था ना, उससे पूछा, बाद में वहां सरदारों ने कि क्या बना, कहने लगे यार तुम बड़ा सरदार कहते थे, उसके तो होश ही उड़ गए हुजूर को देख, उसकी तो हवास बाख्ता हो गया, वो नबी करीम को देख हालत ही खराब हो गई। फौरन पैसे ले आया है, फौरन ला के दे दिए। अबू जहल से पूछा तुझे क्या हुआ था, तू वैसे बड़ी डींगे मारता है, हुआ क्या? तो कहने लगा होना क्या था, पता नहीं महबूब के साथ कैल सी काटते थे, जब वो आए हैं तो मुझ पर रेत तारी है और मैंने फौरन पैसे अदा करने में आफियत समझी। भाइयों, किसी मजलूम की मदद करनी, किसी गरीब के साथ खड़ा हो, कबीले में, बरादरी में, खानदान में अगर हमें पता चल गया है कि फला की ज्यादती है और फला मजलूम है, मेरी तरफ देखे थी, अब आप मेहरबानी करें, छोड़े सारी चीजों को, जो चल रहा है वो चलेगा, आप तवज्जो करें, चंद एक बातें आपसे हो जाए। हमें हमेशा मुस्लिमों की दादरसी करनी है, ये हमारे नबी का दर्स है। हमें पता होता है खानदान के अंदर मजलूम कौन है, ज्यादती कौन करता है, पर हम ये देखते हैं पैसे किधर ज्यादा है। हमेशा भारी और वजनी पार्टी वो होती है जहां पैसे ज्यादा हो, इंसाफ के लिए खड़े भी होते। एक हदीस पाक सुनाने लगा, उनसे याद रखिएगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत वाले दिन रब करीम फरमाएगा, फुला जगह हक बात कहने की जरूरत थी, तुमने क्यों नहीं कही? अल्लाह फरमाएगा वहां जरूरत थी कि तुम हक बोल के क्यों नहीं बोला? तो बंदा अर्ज करेगा मालिक मैं लोगों से बढ़ गया था। हुजूर फरमाते हैं, रब करीम फरमाएगा मेरा ज्यादा हक नहीं था जो मुझसे डरता, तुझे मुझसे डरना चाहिए था, तू लोगों से डर गया। दूसरों की खुशी को महसूस करके इंसान खुश हो, जब वो किसी तकलीफ ज़दा आदमी के देखो तो उसे भी तकलीफ हो,
اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ نضر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اتنے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے۔ تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو۔ یہ بنیادی مسئلہ کہ وہ درد تکلیفوں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس۔ سرکار پریشان ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھے۔ حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ یہ بات کو سمجھو، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ جہاں غریب بستے ہیں، انبست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو۔ فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجورے لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے۔ صحابہ فرماتے جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہو گئے۔ کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے۔ لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کے 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جب میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے میرے بھائیوں یاد رکھنا تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روئی پیدا کی، اور صدقہ اور خیرات کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق۔ بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں کوئی مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے ہوتے دونوں جہانی سخی کا لال نہیں ہوندا۔ اپنے دل میں کشادگی، نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے۔ حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو، اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر، کسی غریب کو کھانا دو، ایک کا کھانا 2 کھا لے، 2 کا 4 کھا لے، 4 کا 6 کھا لے، لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائے۔ ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں۔ اچھی بڑی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے، ذرا پہلو چاہیے، 4 لاکھ زیادہ لے لیں۔ ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو، اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے، ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی، اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا۔ ہر وقت ایک خواہش پوری کرو نئی خواہش پیدا ہو جاتی، اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی۔ غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش، مساکین کے لیے کچھ گنجائش۔ اور میں آپ سے عرض کروں عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں، عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں، لندو جبے تبید کا نام ہی فقط عبادت نہیں۔ اور میرے بھائی حضور میں فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے، مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے، بیواؤں کی مدد کرتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں بھی۔ یہاں کوئی شخص انتقال کر جائے نا، سرکاری ملازم، بچے چھوٹے ہیں، بیوہ عدت میں، اس کو صرف پینشن اپنے نام منظور کرانی ہونا تو سینکڑوں چکر عدت کی حالت میں لگانے پڑتے ہیں۔ دکرو جائز کام ہے، کوئی اس میں ایسی عذر والی بات نہیں، لیکن ہمارا مزاج بن گیا کال لانا، ہماری طبیعت بن گئی، بالکل درست کام ہے، ہو سکتا، لیکن ہمارا ایک مزاج ہے
کہ ہم کسی کام کو بر وقت نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں پیدا کرتے. خدا را میرے بھائیو, اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے گنجائش, اور یہ بھی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے. 50 سال چھوڑ دے, 50 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد پہنچاؤ کہ اللہ سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے جب کسی بھوکے کو کھانا کھلایا. رائے فرمایا کرتے تھے رب کبھی مجھے خزانوں کا مالک کرے تو میں خزانے اس کی مخلوق کو کھانا کھلانے پہ خرچ کروں. میرے بھائی تھوڑا سا نا پیچھے پلٹ کے دیکھیں, تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھیں, تھوڑا سا اپنی سائڈوں پر توجہ کریں. ہمارے ہاں آپ کو خیر سے ختم بڑا مہنگا ہوتا ہے, تو اس طرف رہے کہ ہمیں حضور کے صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس, نبی کریم علیہ السلام کی چچا ذات ہوئی, مسجد نبوی شریف کے اعتکاف بیٹھے ہوئے حضور کے روضہ انور کے پاس. ایک شخص مسجد شریف لے آ کے بیٹھا تو وہ بڑا پریشان تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کیا بات ہے, پریشان لگتے. یہ بیتی شریف نے امام البیتی نے اس پہ لکھا ہے. انہوں نے کہا میں مقروض ہوں اور مجبور ہوں, میرے پاس قرض چکانے کے پیسے نہیں ہیں. آج جس شخص سے میں پیسے لینے ہیں اس سے میں نے پھر کہا کہ آج دے دوں گا پر گنجائش نہیں کرنا. تکلیف کیوں؟ یہ جو مقروض ہوتا ہے نا, مقروض حضور نے فرمایا یہ قیدی ہوتا. مقروض کی مدد کرنی چاہیے. شریعت اسلامیہ کہتی ہے اس پر خرچ کرو, اس کی جان چھڑاؤ, اس کی گردن آزاد کرا دو, تمہاری توجہ ہو, تم تھوڑا اس کے لیے نرم رکھو اپنے رویے کو. اس شخص نے کہا حضور میں مقروض ہوں, تکلیف ہوں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اگر تیرے ساتھ چلوں تو تیرا مسئلہ حل ہوتا ہے. میں نے کہا حضور آپ چلے تو پھر تو کیا ہی بات, آپ کو زیادہ توجہ کرنی پڑے گی میری بات پر. حضرت عبداللہ ابن عباس نے جوتے پہنے اور مسجد سے باہر آ گئے. وہ شخص میں نے کہا حضور ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے, آپ تو اعتکاف میں. آپ فرمانے لگے مجھے بھی پتا ہے میں اعتکاف ہوں. دیکھو حضور اعتکاف چھوڑ کے آ گئے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے مجھے اس روضہ اطہر میں لیٹے ہوئے محبوب کی بات یاد آئی ہے. کریم رسول نے فرمایا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا اگر تو کسی کی ایک مشکل آسان کرے گا اللہ 10 اعتکاف سے زیادہ ثواب عطا کرے. یہی ہے ذوق عبادت کی انتہا ساغر, غم حیات کے ماروں کا احترام کر. اور بھائیوں کسی کی مدد کرنا, کسی کے کام آنا, دکھ سکھ میں کسی شخص کے ساتھ شریک ہونا, اس کے لیے اپنے سینے کو کشادہ کرنا, پیار کرنا, محبت کرنا, اس کو سیکھنا چاہیے. اپنے دل کے اندر اس کے لیے جذبہ پیدا کرنا چاہیے. اور پھر میں نے بات عرض کی نا کہ کسی کی تکلیف کو تکلیف سمجھا جائے. اپنے ارد گرد بھی دیکھے, بہو کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے. اپنے دائیں بائیں دیکھے, غور کرے. اگر بیٹی بد زبان ہے, ہمیں پتہ ہے بد زبان ہے, کہ پھر داماد کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہے. اگر ہم کسی جگہ آفیسر ہے اور ہمارے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہیں تو مزدور کی تکلیف بھی تکلیف ہی ہوتی ہے. اپنے دلوں میں جب ہم گنجائش پیدا کریں گے, ہمارے سینے دوسروں کے لیے کھلے, ہم اپنے دل کو کشادہ کریں گے, آپ یقین کریں خود بخود راحت پیدا ہو, خود بخود تسلی پیدا ہو, ٹھنڈک تھا. امام حسین کے پاس ایک شخص کچھ مانگنے آیا, غریب تھا, 1000 دینار امام صاحب کے پاس کھڑا تھا, سارے مانگنے والے کے دے. اور صاحب کہنے لگے پتہ نہیں تھا آپ نے آنا ہے ورنہ بندوبست کر کے رکھتا. ہمارے ہاں درد دل ختم ہو گیا, طبیعتیں سخت ہو, مزاجوں میں تلخی آ گئی, کرواہٹ آ گئی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی کی کریے جی مارے بندے بھی تو سیاڑے نہیں نا. لیکن مارا بندہ تو سیاڑا ہوتا ہی نہیں.
क्योंकि जिन्हें घर दाने हाँ मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसमें तेरे ऐब छुपा रखे। गरीब आदमी तो शहरा नहीं ना होगा दाई, अक्लमंद होने के लिए भी तो माल चाहिए। गुराबात देखो ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतने सारे काम करते थे, हुकूमत चलाना, लश्कर रवाना करना, सहाबा के मामलात को देखना, उम्मत को संभालना। इतनी ड्यूटियों के बावजूद रात को बूढ़ी और नादीना अम्मा का घर का काम भी जाके कराया करते, उसके बर्तन भी धोए आते थे, उसकी खिदमत भी कराते थे। असर के बाद की यतीम बच्चियां थी, उनकी बकरियों का दूध भी धोआते थे। एक जहन बना लेते हैं ना इंसान के, मैंने खिदमत करनी है, मैंने कोई काम करना है, मैंने कोई ड्यूटी करनी है, मैंने किसी की मदद करनी है, मैंने किसी के काम आना है, जहन बन जाता है, फिर अल्लाह उसकी मदद भी फरमाता। हमारा ये जहन ही नहीं बनता, हम तवज्जो ही नहीं करते, मैं 10 पाक खत्म करने लगा हूं। हमारे घरों के अंदर जो लोग मौजूद है ना, घरों के अंदर, आपको पता है सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, हुजूर जब तक घर में रहते थे घर का कोई ना कोई काम ही करते रहते, बाहर बड़ी ड्यूटी करके आए ऐसा सा, लेकिन घर आके सोचा है घर वाले भी तो आग के सामने खड़े हैं, तो एहसास घर वालों का भी एहसास, और सबसे ज्यादा घर में जो बूढ़े उनका एहसास। बूढ़ों को सिर्फ खर्चा नहीं देना है, कपड़े नहीं लेके देने, बूढ़ों को टाइम भी देना है, उनके साथ बैठना है, बात करनी है, छोटे छोटे मशवरे करने, उनको बेकार नहीं कर देना। हम पता क्या करते हैं, हम सारी गप्पे अपने दोस्तों से लगाते हैं, सारी गुफ्तगू बाहर कर को। कभी कभी अब्बा जी को करो ना टेलीफोन और कहो आज खाना ना खाइएगा मेरे आने तक, मेरा दिल करता है आपके साथ बात करे की। कभी कभी अम्मा से कहो ना, अम्मा मेरा दिल करता है कह रहे आपकी रोटी खानी है, देखना उनको उस दिन दवाई नहीं खानी पड़ेगी, सुकून की नींद आए। आपका जो मुलाजिम है, आपके यहाँ जो काम करता है, कभी उसे कहो ना यार आज तूने मेरे साथ खाना खाना, मेरे टेबल पर बैठना। हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी उसी तरह का लिबास पहना हुआ था और उनके गुलाम ने भी उसी तरह का लिबास पहना था। तो किसी ने कहा ये कैसे हो गया, और मैं जब से हुजूर का कलमा पढ़ा हो गया। आका और गुलाम ने एक तरह का लिबास पहनना शुरू कर दिया है। भाइयों, अपने घरों में एक बच्चा हुजूर के साथ, हुजूर इसके साथ मोहब्बत कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, तो एक शख्स कहने लगा आप बच्चों से बड़ी मोहब्बत करते, मैं तो टाइम नहीं देता। यही मसला होता है ना, कुछ लोग कहते हैं जी मैं बच्चे जाने उनको अम्मा जाने, जी आप बड़ा टाइम देते, मैं तो नहीं बच्चों से इतना प्यार करता। हुजूर फरमाने लगे अगर अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत निकाल ली है तो मैं क्या करूं, मुझे तो उसने रहमत नहीं बनाया। तो सारा वक्त बाहर में गुजारे, अपने घर में टाइम दे, अपने बच्चे को वक्त दे, अपने माँ बाप को टाइम दे, बहन भाइयों को टाइम दे, अहले खामा को टाइम, अपने अंदर दूसरों का एहसास यकीन करे। अगर दूसरों के एहसास में इंसान जीना शुरू कर दे तो जिंदगी वैसे बड़ी सोनी है, खूबसूरत लगने लगे सारा कुछ। लेकिन हम ये काम करते, लेकिन हमें ना बस अपने खाने से, सोने से, अपने आराम से, अपनी सहूलियात को फुर्सत नहीं मिलती। उसका नतीजा ये निकलता है कि दिल सख्त होने लग जाता, आहिस्ता आहिस्ता इंसान खुद गर्ज होने लगता, वो अपनों के बारे में भी उसका रवैया मुस्बत नहीं रहता। तो ये चंद एक गुजारिशात इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज की है कि अपने दिलों को हमने नरम करना है, मुतमईन रखना है। हुजूर अलैहिस्सलाम की ये जो खूबसूरत जिंदगी का पहलू है कि नबी पाक दूसरों को परेशान देखकर परेशान हो जाते, हुजूर दूसरों को सुखी देखकर खुश हो जाते, इस पहलू पर हमने गौर करनी है। थोड़ा सा ना अपने लेवल को संजीदा करने की जरूरत है।